بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض حق میرا یوٹیوب چینل۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنا کچھ اکٹھا کر لیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی سکون سے اس کو آرام سے کھا سکیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ یار آنے والی نسلیں کیا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے ان کو، جس طرح سے ہمیں ان کو زندگی میں سمجھانا چاہیے، زندگی کا طور طریقہ سکھانا چاہیے، اس طرح سے بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک دوست کا واقعہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ، بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سنایا تو ایک دم تازہ لگا، تر و تازہ لگا، جیسے ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 دوست ہوتے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یار ہم 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا میں ہوں، 2 مجھ سے بڑے ہیں۔ وہ جو بڑے ہیں نا وہ تھوڑے سے مجھ سے زیادہ ہے، یعنی کہ ان کا گھر بار گاڑی واڑی یہ وہ سب کچھ ہے ان کے پاس۔ میں ذرا ان سے کمزور ہوں، تو میری جو اہلیہ ہے وہ مجھے مشورہ دے رہی ہے کہ تو ایسا کر، تو نا باہر چلا جا، آؤٹ آف کنٹری باہر چلا جا، باہر جا کے کوئی کام وغیرہ کرے گا نا تو ہم ان سے بھی زیادہ یعنی کہ ان سے زیادہ پاور میں آ جائیں گے، یا 2-3 منزلہ گھر بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، گاڑی وغیرہ لیں گے۔ جب اس دوست نے یہ مجھ سے بات کی، میں نے کہا یار تو ایسا کر، تو اپنے بچوں کے پاس ہی ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے پاس رہ، ان کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کر، ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کر، تاکہ تیری زندگی آرام سے سکون سے گزر سکے۔ تو اتنا دور چلا جائے گا بچوں کا۔ اس نے بولا نہیں یار میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے جانا ہی جانا ہے، میں نے اب ادھر نہیں رہنا، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اس نے کہا چلو جیسے مرضی ہے آپ کی، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی میرے لائق کیا ہوگا، میں کیا کروں۔ اس نے کہا یار ایسے کرو، مجھے نا کچھ پیسے دے دو قرض کے طور پہ، جیسے ہی میں وہاں پہ جاؤں گا، میں سیٹل ہو گیا وہاں پہ، میرا کاروبار ٹھیک چلنے لگا، تو میں وہ واپس پیسے تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا وہ چلا گیا، جس ملک میں بھی گیا تو وہاں پہ جا کے کاروبار سیٹل کرتے کرتے اس کو بیچارے کو 3-4 سال تو لگ گئے ہوں گے۔ تو 3-4 سال کے بعد اس کا کاروبار سیٹ ہوا۔ سیٹ ہونے کے بعد اس نے پیسہ واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے اس دوست کے پیسے لوٹائے جس سے وہ قرض لے کے گیا تھا باہر۔ وہ جب اس کے پیسے لوٹا دیے، اس کے بعد اس نے گھر میں پیسے بھیجنا شروع کر دیے، کسی بھی جو بھی ذرائع ہوتے ہوں گے۔ جب گھر پیسے آنا شروع ہو گئے، انہوں نے گھر بنا لیا، جیسے اس کی اہلیہ کی، اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ اس طرح کا گھر ہو، اس طرح کا ماحول ہو، اور میرے اس میں بچے اس میں رہیں، میں اس میں رہوں۔ بڑا شاندار گھر بنایا اس نے، پیسہ آیا، گھر بنایا، گاڑی لی، زیورات وغیرہ بھی بنائے، سب کچھ جو اس کی خواہش تھی وہ اس نے پوری کی۔ اسی اسنا میں اس کو تقریباً 14 سے 15 سال بیت گئے۔ یہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اسٹوری تو اس میں اور بھی ہے۔ 14 سے 15 سال بیت گئے۔ 14-15 سال کے بعد وہ اپنے دوست کو وہاں سے کہتا ہے کہ یار میں نا یہاں پہ ابھی مجھ سے کام نہیں ہوتا، کام نہیں کیا جاتا مجھ سے۔ اور اسی دوران جب باتیں ہوتی تو اس کا دوست اس سے پوچھتا ہے کہ یار تو دنیا کا تو کام کر رہا ہے، دنیا کا مال اکٹھا کر رہا ہے، گھر والوں کو دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، سب کچھ بھیج رہا ہے ان کے لیے، تو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنایا ہے تو نے؟ وہ کہتا ہے یار آخرت کے لیے بھی کیا کروں، صبح جاتا ہوں کام پہ، شام تک کام کرتا ہوں، تو تھک کے آ کے سو جاتا ہوں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں دیتا میں کہاں پڑا ہوں، اتنا تھک جاتا ہوں میں کام سے، تو ابھی تو فرصت نہیں ہے، کر لیں گے، ابھی زندگی بہت پڑی ہے، کر لیں گے۔ اسی طرح سے اس نے بھی جواب دیا۔ اس نے کہا چلو بھائی اللہ تجھے توفیق دے، زندگی کا تو پتہ بھروسہ نہیں ہے، بہرحال چلو۔ اس نے کہا ایسا کر، اب تجھے اگر کام نہیں نہ ہوتا تو قریبی گھر تھا ان کا آپس میں دوست کا، اور اس کا جو گھر تھا یہ تھوڑے فاصلے پہ تھے۔ اس کے گھر گیا دوست، اس نے کہا اس کی اہلیہ کو کہ وہ ابھی اس سے کام نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بہت، اس کے ہاتھ پیر جو ہے نا وہ پھول گئے، سوج گئے ہیں کام کر کر کے، دن رات اس نے ایک کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو ابھی وہ واپس آنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آنا چاہتا ہے تو آ جائے، تو ہمارے پاس جو تھا وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابھی چلو ٹھیک ہے، اگر تو آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ واپس آیا۔ اب اس سے آگے کی جو سٹوری شروع ہوتی ہے نا
وہ سننے والی ہے۔ آیا جب ایئرپورٹ سے اترا، ایئرپورٹ سے اتر کے اپنے گھر جا رہا تھا، کا دوست اس نے اس کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو ایسے کرنا کہ ایئرپورٹ پہ تیرا والد آئے گا اتنے عرصے کے بعد، تو اسے جا کے ریسیو کر لینا۔ اس نے کہا میری دوستوں کے ساتھ پارٹی ہے، یا میرے دوستوں کے ساتھ ہم نے کہیں جانا ہے تو میں نہیں جا سکتا، آپ نے جانا ہو تو آپ چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہ جانا۔ وہ واپس جب آ رہا تھا تو راستے میں اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو 15 سال کے بعد بیوی بچوں سے ملنے آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ راستے میں ہوا۔ جیسے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا، اس کو پہچانا، اس کا پاسپورٹ جو آئی ڈی کارڈ تھا اس کی جیب میں، وہ نکال کے انہوں اس کے گھر پہنچا دیا۔ جب اس کے گھر پہنچایا، اس کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں یہ میرا خاوند ہے، پہچان تو لیا ہے میں نے، لیکن 14-15 سال کا عرصہ بیت گیا، 15-16 سال کا عرصہ بیت گیا، تو بچوں کو بھی اس کی اتنی شناخت نہیں رہی۔ تو ایسا کرو کہ یہ باہر جو ہم نے گیراج بنایا ہوا ہے نا، اسی گیراج کے اندر ہی اس کو ایک دفعہ، رات کو دیر بھی بہت ہو گئی ہے، مہمان وغیرہ صبح آئیں گے، اس کو غسل وغیرہ دے کے دفنا دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے رکھ دیا۔ ساری رات بیچارہ اس گیراج میں پڑا رہا۔ جب صبح ہوئی، مولوی صاحب آئے، انہوں نے آ کے دوست احباب جو تھے، رشتہ دار وغیرہ تھے، سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے اس کو بیچارے کو غسل دیا۔ غسل دے کے مولوی صاحب جو غسل دے رہے تھے، امام مسجد، وہ غسل دے رہے تھے تو اس کی بیوی نے اندر سے آواز دی کہ بھائی یہ پیغام بھیجا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی اتار دو۔ مولوی صاحب نے کوشش کی ہوگی، کوشش ظاہر ہے کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ اتری نہ۔ کام کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، وہ سویلنگ کی وجہ سے، یا ہاتھ سوجنے کی وجہ سے، سوجن اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ کی جو انگوٹھی ہے نا وہ بھی نہ اتر سکی۔ وہ مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں بی بی، یہ انگوٹھی نہیں اترتی، تو اس کو ایسے ہی جانے دو۔ اس نے کہا میں بھی رات کو کوشش کرتی رہی، رات کو میں بھی گئی تھی جہاں بھی یہ تھا، تو کوشش کرتی رہی، مجھ سے بھی نہیں اتری، اس کا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ایسے کرو، اس نے کیا کرنا ہے، انگوٹھی آگے لے جا کے اس کی انگلی کاٹ دو۔ دوستو، یہ بات سناتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کیا ہم کون سی دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ آگے کا حصہ چھوڑیں، اس کو کیا ہوا، کون سی دنیا میں سے محبت کرتے ہیں ہم۔ ہمیں جس سے محبت کرنی چاہیے، اللہ اور اس کا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخر الزمان نبی، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، نہ کہ اس دنیا سے۔ یہ دنیا کا نظام چلتا ہے، بالکل چلتا ہے، کیوں نہیں چلتا، چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو ماننا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا، بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی کو ڈھالنا، ان میں زندگی کو ڈھالنا۔ اصل تو یہ ہے نا زندگی کا حصہ۔ ہم نے سوچ لیا کہ ہم ایسا کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک میں یہ کھلم کھلا اعلان فرما دیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہو، اگر وہ ذلیل کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلیل کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہمیں عزت دینا چاہے نا تو وہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ آخر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہماری جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ آیا کرے گی۔